بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ میرے بھائی بہنیں مائیں رزق کے معاملے میں پوچھتے رہتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، کاروبار ہمارا چلتا نہیں، خیر و برکت نہیں ہے۔ اس کے لیے وظائف تو بہت ہیں، لیکن میں نے ایک عظیم وظیفہ جو رحمت للعالمین محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل سے بتایا تھا، لیکن اب مجھے دوبارہ اس لیے بتانا پڑا کہ لوگ حد سے زیادہ کالیں کر کے پوچھتے ہیں۔ میں نے سوچا وظیفے تو اور بھی بہت ہیں، وہی وظیفہ جو بہت ہی طاقتور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی جو میں یہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، عرصہ دراز سے میرا بھی اس کا اپنا معمول ہے۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ان کے بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، پراگندہ حال ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، تنگ دستی اور بیماری نے میری یہ حالت بنا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے جس کی برکت سے اللہ اپنی ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں؟ وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے جلدی بتائیں، میں ضرور وہ وظیفہ کروں گا، اس پہ عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اب علماء کرام نے اس کے تجربے کیے، مختلف اوقات بتائے، سب سے بہترین وقت اس کا جو بتایا گیا ہے وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا ہے، یعنی اول وقت میں سنتیں ادا کر لی جائیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد فرض آپ باجماعت پڑھیں۔ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جماعت نہیں ملتی، تب بھی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ کے فرض ادا کر لیں۔ انسان کمزور ہے، نہیں بعض دفعہ اٹھ سکتا، تاخیر ہو جاتی ہے، تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کر لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا انعام کیا، میری ساری تنگ دستی ختم ہو گئی، بیماریاں بھی میری ختم ہو گئی، اور اللہ نے مجھے مال و دولت کی نعمت سے اس طرح نوازا کہ میں خوشی کی، راحت کی، سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ آپ بھی اگر یہ عمل پوری پابندی کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ کریں تب فائدہ ہوگا۔ اگر اس عمل کو بے یقینی سے کیا، یا پھر یہ وظیفے کے تو آپ عادی بن گئے لیکن نماز کے عادی نہ بنے، پھر بھی اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ فجر کی نماز چھوڑ دی
کتنے سجدوں کا انکار، ظہر میں دیکھیں، عصر میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، عشاء کی نماز میں، فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، سارے سجدوں کا انکار۔ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، وہ سجدہ بھی براہ راست اللہ کو نہیں تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے انکار کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ کا سجدہ تو بڑا اونچا سجدہ ہے، یہ براہ راست اللہ کو سجدہ ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال کریں کہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے اوپر جو سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ وظیفہ بھی ہوگا تو یوں سمجھیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، تمام تنگیاں اللہ دور کر دیں گے۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ مجھے بھی پوری استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، اور آپ تمام سامعین کو بھی اسی طرح استقامت اور پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔